اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ اپروپریٹ آدمی کون ہے پاکستان میں وزیر اعظم بننے کا، میں کہتا ہوں شہباز شریف اچھا وزیر اعظم نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ حکومت کے ان کارروائیوں سے سیاسی لیڈران جو ہیں ان کے ساکھ کو زخم نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کاشف علی عباسی کے پروگرام میں مفتاح اسماعیل بھی عمران خان کے حق میں بول پڑے اور انہوں نے امپورٹی سرکار کے ظلم و زیادتی کی شدید مذمت کی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور مریم نواز ملک کے حالات بہتر نہیں کر سکتے، صرف ایک ہی انسان وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف بچے گی اگلے الیکشن سے پہلے؟ جو حالات نظر آ رہے ہیں، دیکھیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پیپلز پارٹی جنرل ضیاء کے زمانے میں بھٹو صاحب کو 78 میں ایکسیکیوٹ کیا تھا، اور پیپلز پارٹی 77 سے 79 کے اندر پتہ نہیں کتنے ورکران نے کوڑے کھائے ہیں، جھیلیں دی ہیں، اور جب 88 کے الیکشن ہوئے تو محترمہ بے نظیر بھٹو الیکشن وہ جیت گئی تھی۔ اسی طرح 2002 میں نواز شریف صاحب کے پاس میرے خیال سے 15-16 سیٹیں نہیں تھیں، اور پھر اس کے بعد 2013 میں وہ وزیر اعظم بن گئے۔ تو اب خیر دے ہیڈ ڈفرینٹ ایجز، اور یہ ڈفرینٹ تھوڑا اسٹرکچر تھا پارٹیز کا، لیکن اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت کے ان کارروائیوں سے سیاسی لیڈران جو ہیں ان کے ساکھ کو زخم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر حکومت کی اپنی ساکھ کو زخم ہوتے ہیں زیادہ جی، اصل تو رولا یہ ہوتا ہے کہ تاریخ پھر جج کرتی ہے نا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ جی، جو اگر مثال کے طور پر یہ کوئی یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی کیس ہے کرپشن کا، اور اس ٹائپ کی کوئی بات ہو، اور یہ اگر حکومت ثابت کرے تو اس پہ میرے خیال سے جو ہے وہ ساکھ افیکٹ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن اور بالکل ہونا بھی چاہیے۔ میں اپنے 2 سینٹ دے دوں، جو کیس ہو اس کو ٹرانسپیرنٹلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ نو بڈی از ابو لا، نو بڈی از ابو بورڈ۔ جو کیس ہو سب اپنے اپنے جواب دیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جواب نہیں دوں گا، یا میرا کیس نہیں ہونا چاہیے، یا میرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، نون ہے، پیپلز پارٹی ہے۔ ہر شخص کو اپنا جواب دینا چاہیے، اس پہ کسی کی مجھے لگتا ہے 2 رائے نہیں ہوگی۔ ایون پی ٹی آئی چیئرمین شوڈ گو اینڈ آنسر فار واٹ ایور کیسز آر بینگ میڈ اگینسٹ۔ یہ بتائیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ کوئک گیس۔ مفتاح اسماعیل اور کاشف عباسی نہیں ہوں گے۔ چل یہ بتائیں آپ الیکشن کے بعد کہہ رہے ہیں یا الیکشن سے پہلے؟ الیکشن سے پہلے کہہ رہے ہیں، کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں؟ بتا دیں، پہلے الیکشن سے پہلے والا بتا دیں۔ سر الیکشن سے پہلے مجھے سچ مچ کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ الیکشنز کے بعد میرا ایک فیوریٹ ہے، وہ اللہ کرے وہ ہو جائے۔ کیا الیکشن کے بعد کون ہوگا؟ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا وہ ہے رشتہ دار جاننے والا ہے، آپ کا لاسٹ نیم بھی شیئر کرتا ہے، شاہد خاقان عباسی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد عباسی سے زیادہ مناسب کوئی بھی آدمی نہیں ہے اس وقت پاکستان کو یہاں سے لیڈ کرنے کے لیے، جس کے اندر سارے اپوزیشن کو وہ ساتھ ملا سکتا ہے، ساری حکومت کو وہ ساتھ ملا سکتا ہے۔ کھینچنا پڑ رہا ہے مجھے پروگرام تھوڑا سا۔ آپ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میرے سے سوال نہ پوچھیں کہ وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ لیں گے کہ نہیں لیں گے، تو وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ سر آپ نے مجھ سے کچھ اور پوچھا ہے، آپ نے پوچھا ہے کہ کیا پوچھا، میں نے کہا وہ جواب میں نہیں دے رہا ہوں، میں نے سمجھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مناسب وہ ہونا چاہیے، میری خواہش ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بن جائے گا۔ اور سر الیکشن لڑیں گے تو مناسب بندہ وزیر اعظم بنے گا نا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ بات درست ہے آپ کی، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ اپروپریٹ آدمی کون ہے پاکستان میں وزیر اعظم بننے کا، میں کہتا ہوں شاہد عباسی ہے۔ اس میں کوئی میرے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس وقت اگر کوئی ایک آدمی سارے پولیٹیکل فورسز، شہباز شریف اچھا وزیر اعظم نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن شاہد عباسی ول بی اے بیٹر پرسن وداؤٹ اے ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ۔ تو مریم نواز اس کمپیریزن میں کہاں ہے آپ کے لیے؟ سر دیکھیں، شاہد عباسی صاحب سے بہتر وزیر اعظم پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں ہے، مطلب جو بڑے نام آتے ہیں ان کے سامنے میرے نہیں سوال ہے کہ اگر آپ نے سن لیجیے سر، اگر آپ نے اس وقت آپ نے اداروں کو بھی ساتھ ملانا ہے، سیاسی لیڈران کو بھی ساتھ ملانا ہے، ملک کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اگر آپ کو معیشت کی بھی بہت زیادہ سمجھ ہونی چاہیے، اگر آپ کو انرجی کے طبقے شعبوں کی سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو یہ سب چیزیں کرنی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاہد عباسی از دا بیسٹ چوائس۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو اگر کہا جائے 4 جملوں میں آج کے سیاسی حالات کو ایکسپلین کریں؟ کاشف بھائی آپ جانتے ہیں کہ میری ایکسپرٹیز تھوڑی سی اگر ہے تو وہ اکنامک معاملات میں ہے۔ سیاست میں سچی بات ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ملک کے لانگ ٹرم مفاد میں میرے خیال سے نہیں ہے، اور کافی عرصے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں، جو ہم ری امیجننگ پاکستان کے فورم پہ شاہد عباسی صاحب اور مصطفیٰ اور میں بات کرتے ہیں کہ جس طرف ہم لے کر جا رہے ہیں ملک کو اور جس رخ پہ ہم چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، بہت غلطیاں کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کو برے اسٹیٹ میں لے کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا سب کو بیٹھ کر
بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی. اور ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ نہ صرف سیاستدان بلکہ اور بھی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، علماء اکرام، بیوروکریسی، دیگر ادارے، جوڈیشری، فوج، یہ سب بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور جو آپ نے آج بات کی ہے، اب یہ گیم کب تک چلے گا اور ہم اس کے آگے کیسے بڑھیں گے. اور یہ جو سچی بات تو اسے کو بڑھنا چاہتا ہے ویسے مفتیٰ صاحب؟ آپ تو ظاہر ہے پالیٹکس دیکھ رہے ہیں. نہیں، اگر کوئی بڑھنا چاہتا تو نظر آ چکا ہوتا نا، لیکن نظر تو نہیں آ رہا. ایک مرتبہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس سے شاید لگ رہا تھا کہ لوگ بڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ یہ آکاش بھائی سچ بتاؤں کہ کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی جماعت کے ایجنڈے میں، کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی جماعت کی مینیفیسٹو کے اور اندر. طریقہ کار میں بھی مسئلہ یہ ہے، طریقہ کار میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. نہیں، اور سچی بات ہے کہ طریقہ کار تو، کیونکہ ایجنڈا کچھ بھی ہونا، کوئی کام تو ہوتا ہی نہیں ہے. حکمرانی تو ویسے ہی ہماری ناسور ایک دم وہ ہو گئی ہے، ناقص ہے، تو کام تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ صرف ایگو کی لڑائی ہے، یہ صرف لڑائی یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں یا میں بن جاؤں. ناظرین، اب تو پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح سے یہ عوام کے دلوں سے کپتان کی محبت نہیں نکال سکتے. البتہ مفتیٰ اسماعیل نے وزیر اعظم بننے کے لیے شاہد خاقان عباسی کا نام لیا. شاہد خاقان عباسی بھی بہترین انسان ہے، لیکن اس وقت عمران خان وزیر اعظم بننے کی زیادہ اہلیت رکھتے ہیں، کیونکہ عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. مفتیٰ اسماعیل نے عمران خان کا نام سیاسی مخالفت کی وجہ سے نہیں لیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے ایسا کرنے کی وجہ سے ان کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. البتہ اس بات سے ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ کپتان کے مخالفین بھی اب یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ عوام کپتان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس وقت وزیر اعظم بننے کی سب سے زیادہ اہلیت عمران خان کی ہے. ناظرین، آپ نے مفتیٰ اسماعیل کی گفتگو سنی، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.